دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ دنیا میں ہزاروں قومیں آباد ہیں جو نہ صرف اپنی زبان، رنگ و نسل سے پہچانی جاتی ہیں بلکہ ان کی ثقافت اور منفرد رسوم و رواج بھی ان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی رسومات تو اتنی دلچسپ ہیں کہ سننے اور دیکھنے میں ہی کافی حیرت انگیز اور پرلطف لگتی ہیں۔ آئیے دنیا بھر سے ایسی ہی چند دلچسپ اور عجیب و غریب رسومات یا تہواروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا بھر میں دنیا سے چلے جانے والے اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے منفرد انداز ہیں۔ کوئی ان کی قبروں پر حاضری دیتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو کوئی ان کی یاد میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو کوئی مرنے والوں کا روپ بھی دھار لیتا ہے۔ ایسی ہی ایک رسم میکسیکو میں بھی مرنے والوں کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ڈایا ڈی لوز مورٹوز نامی یہ فیسٹیول انتہائی منفرد ہے۔ 1 اور 2 نومبر کو لوگ خود اپنے پیارے مرنے والوں کا روپ دھار کر اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے مردوں کے زیر استعمال اشیاء کو گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، شمعیں روشن کی جاتی ہیں، کچھ تو ان کے پالتو جانوروں کے روپ میں بھی رنگ جاتے ہیں۔ اس فیسٹیول کا مقصد اپنے پیاروں کی روحوں کو سکون اور خوشی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ روایتی طور پر دنیا سے چلے جانے والے بچوں کے لیے رسومات کا انتظام 1 نومبر اور بڑوں کے لیے 2 نومبر کو ہوتا ہے۔ اس فیسٹیول کی رسومات کا آغاز تو 28 اکتوبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میکسیکو ہی میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور رسم بھی ادا کی جاتی ہے جس کا نام ہینل پیکسن ہے۔ اس میں مرنے والوں کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کے من پسند کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اگلی زندگی میں بھی خوشحالی اور سکون رہے۔ دوستو، ایمیزون کے جنگلوں میں موجود یانومامی نامی قبیلہ ایسا قبیلہ ہے کہ اس کے لوگ اپنے مرنے والوں کو جلانے کے بعد ان کی راکھ کو پانی میں گھول کر خود پی جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسے کرنے سے نہ صرف ان کے پیاروں کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ انہیں خود بھی صبر کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ دوستو، مڈغاسکر میں مرنے والوں کو یاد کرنے کا انداز کافی نرالا ہے۔ یہاں کے بعض قدیم حلقوں میں مرنے والوں کی باقیات کو قبروں میں سے نکال کر دوبارہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں پھر سے نئے کپڑے میں لپیٹ کر دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس رسم فمادی ہانا کو جولائی اور ستمبر میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس رسم کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرنے والوں کو لگے کہ ان کے چاہنے والے ابھی زندہ ہیں۔ بلغاریہ میں بھی خوشحالی اور زرخیزی کے لیے سروا کا تہوار منایا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کی مناسبت سے روپ دھار کر آتے ہیں، جس کا ایک مقصد ایک طرف تو آنے والے دنوں میں فصلوں کی زیادہ پیداوار کی دعا کرنا ہوتا ہے تو دوسری طرف بدروحوں کو بھگانا بھی ہوتا ہے۔ روایتی لباس میں ملبوس اکثر شرکاء نے جسم کے ساتھ چھوٹی بڑی گھنٹیاں بھی باندھ رکھی ہوتی ہیں۔ بعض افراد کسی بھوت اور بعض کسی خطرناک جانور وغیرہ کا روپ دھار کر بھی اس فیسٹیول میں حصہ لیتے ہیں۔ یورپ میں منایا جانے والا ایک اور تہوار کرامپس دسمبر میں دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بدروحوں اور برے لوگوں کو خود سے دور رکھنا ہوتا ہے۔ 5 دسمبر کو یورپ کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے افراد لکڑی اور جانور کی کھال سے بنے خوفناک شکلوں والے ماسک پہن کر اس فیسٹیول میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ لوگ آسٹریا کے علاقے ٹیرول میں جمع ہو کر یہ قبائلی رسم ادا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کرامپس کا دن منانے کا مقصد شیطانوں کو پہاڑی علاقوں میں آنے سے روکنا تھا اور یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ آسٹریا میں ہی جانوروں سے محبت کا ایک اور دلچسپ تہوار بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ الماب ٹرائب نامی اس فیسٹیول میں پہاڑی چراگاہوں سے گرمیوں میں واپس آنے والے مویشیوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انہیں نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ مویشیوں کو گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں اور انہیں پھولوں والے تاج بھی پہنائے جاتے ہیں۔ اس فیسٹیول کو منانے کا مقصد نہ صرف مویشیوں سے محبت کا اظہار ہے بلکہ مقصد یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ ان کو بد نظری سے محفوظ رکھا جائے۔ بھارت میں ایک ایسی خوفناک مذہبی رسم تھائی پوسم بھی ادا کی جاتی ہے
کہ اس کو دیکھنے سے ہی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اس مرد یا عورت نے خود کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا ہوا ہے۔ یہ رسم ہندو دیوتا مروگان کی بدی پر کامیابی کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس میں دیوتا کے پیروکار اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو تیز دھار تاروں، چھریوں اور سوئیوں سے چھید لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق اس عمل سے ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دوستو، بل رننگ نامی ایک خطرناک کھیل یا رسم اسپین کی ثقافت کا صدیوں سے حصہ چلا آ رہا ہے، اور وہ کھیل ہے کہ بیلوں کے آگے لگ کر دوڑنا، یعنی بل رننگ۔ یہ اصل میں بل فائٹنگ کی ہی ایک قسم کہی جا سکتی ہے۔ 9 روزہ فیسٹیول کے شرکاء رنگ برنگے کپڑے پہن کر بیلوں کے آگے دوڑتے ہیں اور اس کی ٹکروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر ان بیلوں کی تعداد 6 ہوتی ہے، لیکن اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ اس کھیل میں حصہ لینے والوں کی کمی نہیں، لیکن اس کو دیکھنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ یہ فیسٹیول 14ویں صدی عیسوی سے چلا آ رہا ہے، اور اسپین کے علاوہ پرتگال، میکسیکو اور فرانس میں بھی اسی قسم کے فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس جان لیوا کھیل میں بہت سے افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ امریکہ میں منایا جانے والا مردی گراس فیسٹیول بھی اپنی رنگینیوں کے اعتبار سے کافی دلچسپ ہے۔ یہ فیسٹیول نومبر میں شروع ہوتا ہے اور کئی ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ اس میں لوگ مختلف روپ دھارتے ہیں، چہروں کو پینٹ کرتے ہیں، کچھ اپنی پہچان چھپانے کے لیے فیسٹیول ماسک کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض افراد نے تاج والا فیس ماسک بھی پہنا ہوتا ہے۔ فیسٹیول میں شرکاء خوب ڈانس اور ہلا گلا کرتے ہیں۔ گانا بجانا بھی اس فیسٹیول کا حصہ ہے۔ تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہونے والا ایک کارنیول بھی دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کارنیول یا میلے میں نہ صرف برازیل کے کونے کونے سے ہر عمر کے افراد شریک ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں سیاح اس ایونٹ کو دیکھنے یا اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ یہ جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا فیسٹیول مانا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں شرکاء کی موج مستیاں، مختلف تھیمز کے تحت ملبوسات کا انتخاب، پارٹیاں اور مختلف طرز کے روایتی رقص شامل ہوتے ہیں۔ مارچ میں منعقد ہونے والے اس فیسٹیول میں 24 گھنٹے تک پارٹیاں چلتی رہتی ہیں اور مختلف ثقافتوں کو ایک ہی جگہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میلے میں شریک افراد نے مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کے فیس ماسک بھی پہن رکھے ہوتے ہیں۔ جرمنی میں 3 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے اکتوبر میں 15 دن کے لیے اکتوبر فیسٹ کے نام سے ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کی شہرت کی وجہ تو اس میں پیش کی جانے والی لاکھوں لیٹر بیئر ہے، تاہم منفرد قسم کے جھولے، روایتی رقص اور کھیل اور مختلف اشیاء کے سٹالز اور مزیدار کھانے بھی اس فیسٹیول کا خاصہ ہیں۔ چین میں 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان نظر آنے والے چاند کو دیکھنے کے بعد نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لونر نیو ایئر نامی اس فیسٹیول میں صرف زمین ہی نہیں، آسمان پر بھی جشن کا خوب اظہار ہوتا ہے۔ غبارے اڑائے جاتے ہیں، سرخ رنگ کی لالٹینیں بھی فضا میں بھیجی جاتی ہیں۔ چینی کلچر میں سرخ رنگ دولت، خوشبختی، مثبت سوچ اور صحت مندی کا استعارہ مانا جاتا ہے۔ روایتی، قدیمی اور ثقافتی رنگوں سے مزین اس فیسٹیول کی رونقیں 2 ہفتوں تک برقرار رہتی ہیں۔ ان دنوں میں خوابوں کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور آپ کو روایتی اور غیر روایتی دونوں طرح کی ڈشز اس میلے میں مل جاتی ہیں۔ ہولی کا تہوار ہندوؤں کا سب سے اہم مذہبی تہوار ہے، جسے ان کی عید کا دن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ رنگوں کا یہ تہوار 2 دن تک چلتا ہے، جس میں اپنے پرائے سب ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر یا رنگ ملا پانی پھینک کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس تہوار کو برائی پر اچھائی کی فتح کی یاد میں مارچ میں منایا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اس فیسٹیول کو سردیوں کے خاتمے کے بعد بہار کی آمد کی خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کو منانے والے ذات پاک کے نظام سے بھی باہر نکل آتے ہیں، اس لیے اسے مساوات کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار پر گھروں میں خصوصی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اپریل میں تھائی لینڈ میں سانگکران نامی ایک فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے،
جس میں پانی کی سب سے بڑی جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس تہوار سے بدھ مت کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے بدھا کے مجسمے کو اس دن نہلایا جاتا تھا۔ اب بدھ مت کے پیروکار ایک دوسرے پر پانی پھینک کر ایک دوسرے کو نہلاتے ہیں۔ اس کو خوش بختی کا تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اسپین میں اگست کے آخری بدھ کو ایک ایسا فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں لوگ مہنگائی کی پرواہ کرتے ہیں نہ اپنے بیگانے کی۔ ایک دوسرے کو ٹماٹر مار مار کر ایسا برا حال کرتے ہیں کہ ہر کوئی ٹماٹر کے پلپ میں نہایا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ اس فیسٹیول میں ٹکٹ لے کر شریک ہوا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ٹماٹروں کی یہ جنگ 1 گھنٹہ تک چلتی ہے۔ اس فیسٹیول کا آغاز 1945 میں ہوا جب ایک میلے کے دوران مارکیٹ میں 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پھل اور سبزیاں مار کر مقابلہ کیا۔ اس لڑائی کے یاد میں اب یہ ٹماٹر مارنے کا دن منایا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کے دوران ایک دوسرے کو مارے گئے ٹماٹروں کی مقدار لاکھوں کلو گرام تک ہوتی ہے۔ دوستو، نہانا نہ صرف تازگی کا ذریعہ ہے بلکہ پاکیزگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تاہم انڈونیشیا میں ایک عجیب و غریب رسم کے مطابق نئے شادی شدہ جوڑے کو 3 دن تک نہانے کی اجازت نہیں ہوتی اور ان پر اس قدر سختی ہوتی ہے کہ اس چیز کی نگرانی کے لیے خاندان کے افراد کو باقاعدہ طور پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے ٹائی ڈونگ نامی قبیلے میں نئے شادی شدہ جوڑے کا 3 دن میں نہانا نہایت منحوس اور بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گنگا میں اشنان تو برصغیر پاک و ہند کے ہندوؤں میں سب سے مقبول رسم ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک رسم انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں بھی ادا کی جاتی ہے۔ ہر سال بالینیزی ہندو نہا کر اپنے گناہوں سے نجات پاتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر غسل کر لینے سے ان کے ذہن، جسم اور روح کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ مندر ہندوؤں کے پانی کے دیوتا وشنو سے منسوب ہے۔ لوگوں کو نہانے کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق نذرانہ بھی اس مندر پر چڑھانا پڑتا ہے۔ اسپین کے شہر سویلی میں سیمانا سانتا یعنی ہولی ویک کے نام سے مارچ اور اپریل میں ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ ایسٹر کے اس فیسٹیول کے پوری دنیا میں چرچے ہیں۔ اس فیسٹیول میں شامل افراد نے مخصوص روایتی لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ بعض نے تکونی ماسک سے اپنے چہرے بھی چھپائے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں بڑی بڑی موم بتیاں نما ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مقدس ہستیوں کے ماڈلز بنا کر بھی اپنے مذہب سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس فیسٹیول میں کرتے ہیں۔ دوستو، چند دلچسپ رسومات کا انتخاب ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا کہ ان میں سے کون سی رسومات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگیں۔ شکریہ۔